السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك أيا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين. كحكمة مو كعلة، لا. نحن أبناء الدليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب اللہ و اطرتی، جو اہل بیت سے آیا ہے، جو کتاب خدا میں ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا عدت میں معین ہے، لہٰذا اگر کوئی اپنے زوجہ کو ترک کر دے، طلاق نہ دے، صرف ترک کر دے، سال بھر بھی ساتھ نہ رہیں، تو جب سے طلاق دے گا، اگر وہ عائشہ نہیں ہے تو اسے عدت رکھنی پڑے گی، اس دن سے عدت کرنی پڑے گی پوری۔ روایت تو نہیں ہے، روایت اگر کوئی نہیں جا سکتا ہو حج پر اور اس کے لیے راستہ تنگ ہو، تو وہ اس کے لیے حج نہیں ہے، مستطیع نہیں ہے وہ۔ اور اگر عدم خصوصیت ہمیں سمجھ میں آ جائے اس روایت سے، تو پھر عموم کا معنی دیتا ہے۔ اصل قانون یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے اصل، مگر یہ کہ دلیل آ کے ہمیں اجازت، کیونکہ کسی چیز کامل ہونے کے لیے دلیل اب ہمیں کسی اجزاء کے لیے، یعنی کہ ہم بری الذمہ ہو گئے، ہمیں دلیل چاہیے، لہٰذا جب دلیل اگر اس کے خلاف دلیل مل جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کما ہم نے صحیح نہیں کیا تھا، تو ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں
مثلا یہ کہ مثال کے طور پہ فتویٰ بدلا مجتہد کا، یا مجتہد جو پہلے جس مجتہد کی تقلید پہ اس پہ کوئی عمل کیا، بعد والے مجتہد کا فتویٰ دوسرا ہے، تو نہیں، یہاں اجزا ہے، کیونکہ یہاں پر علماء کا اجماع ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا جس مجتہد پر کے حکم پر عمل کر رہے تھے اس کی تقلید میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر اجزا موجود تھا، یعنی بری الذمہ ہے اگر وہ عمل اس کے لحاظ سے انجام دیا ہے۔ حج کے سلسلے میں شخص کے اوپر ہے، اگر وہ خود اس کو خوف محسوس ہے، کسی بھی وجہ سے خوف ہے، تو وہ مستطیع نہیں ہے، کیونکہ ایک استطاعت میں ایک شرط یہ ہے کہ خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، راستہ تنگ نہ ہو۔ تقلید کے باب میں زندہ مجتہد سے دوسرا زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا، یعنی تقلید کو بدلنا جائز نہیں ہے، مشہور یہی ہے، مگر یہ کہ عالم ہو، ثابت ہو جائے کہ دوسرا عالم ہے، یعنی جس کی طرف عدول کر رہا ہے وہ عالم ہو جائے یا ثابت ہو جائے اس کی عالمیت، تو ضروری ہے کہ معیار جو ہے وہی جو ہے جو امام ضمان رضی اللہ تعالیٰ جو شریف کی توقیت میں ہے، صاعنا لنفسہ حافظا لدینہ، یہ معیار ہے، لیکن زیادہ محتاط زیادہ متقی یہ احتیاط ہے وہ، فإلا اصل معیار وہی ہے جو حضرت نے بیان کیا۔ اگر تشخیص دینے کا اہمیت رکھتا ہو، یعنی شخص دے سکتا ہو تشخیص کہ کون عالم ہے کون نہیں ہے، تو کافی ہے اس کے لیے اپنے علم، کیونکہ ہر شخص کی تشخیص اپنے لیے معین بالآخر اس کو بس یہ کہ وہ جانتا ہو، اہل فن ہو، بس جو انسان اہل فن نہیں ہے وہ کیسے معین کر سکتا ہے یا مشخص کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، علم طب کو نہیں جانتا ہے، وہ کیسے طے کر لے گا کہ کون سی دوا اس کے لیے مفید ہے کون سی نہیں ہے، کون سا زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے؟ بالآخر اس کو کہیں نہ کہیں سے معلوم کرنا پڑے گا۔ میں کسی ایسے مجتہد کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو اصلاً ولایت حسبیہ و قائل ہے، نہیں، جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ احتیاط عملی کرتے تھے، نہیں، ولایت حسبیہ کے سبھی قائل ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ولایت نہ کہتے لیکن معنی حسبتاً للہ، یعنی وہ چیزیں جو یقینی طور پر خدا نہیں چاہتا کہ رکی رہے ہیں۔ کون اس کو ولایت، کس کے پاس کو ولایت ہے؟ ہر ایک نہیں، فقیہ جامع شرائط، ایک شخص مر گیا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے اس کے وارث ہیں، یہ پیسے جو اس شخص کے جو یہ کون جو ان بچوں کے اب ہیں وہ کون مصرف کرے گا؟ کون اس کا شاعر ہے؟ کیا احتمال دیں گے ہم اس چیز کا کہ شاعر اجازت دے گا کہ یہ پیسے ضائع ہو جائیں یا بچے ایسے ہی رہ جائیں؟ نہیں دیں گے۔ تو قدر متیقن یہ ہے کہ کوئی ایک ان کا سرپرست ہوگا، وہ کون ہوگا؟ فقیہ عادل کے ذریعے سے یہ عمل ہو سکتا ہے، تو یقیناً ہمیں براعت حاصل ہو جائے گی، ہم نے جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی، کیونکہ عدول مومنین سے ہر چیز میں ہمیں براعت حاصل نہیں ہوگی کہ سب صحیح ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حسبہ یعنی اللہ کے لیے، یعنی وہ امور جو
احتسب اللہ کی جو اللہ کے لیے حزب اللہ یعنی حزب کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کو قبول کرتے ہیں. ہاں ممکن ہے اس کی چھوٹی چیزوں میں اشکال ہو، فروعات میں اشکال کہ یہاں پہ امور حزب میں سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن خود اصل ولایت حزبہ کو تمام فقہا قبول کرتے ہیں. آپ جامع المدارک کو دیکھیں، مکرر اس صاحب مدارک نے اس چیز کو بیان کیا. اس زکوٰۃ پہ کہہ رہے ہیں، لیکن خمس میں یقین اس جملے کو خمس زکوٰۃ میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، احتیاط عملی کرتے تھے. دیکھیں خمس میں ہمیں دلیل چاہیے، معلوم ہے ہمارے پاس دلیل ہے کہ امام معصوم کے پاس پہنچنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے زکوٰۃ میں دلیل نہیں ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے حتی پیغمبر کے زمانے میں زکوٰۃ وہاں تک نہیں پہنچتی، حتی امیر المومنین کے السلام کہ زکوٰۃ کی خصوصاً زکوٰۃ میں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ معصوم تک پہنچے، نہیں اپنے علاقوں میں استعمال ہو سکتی، لیکن خمس کے لیے دلیل ہے. کہ کیا کوئی فقیہ ایسا ہے، فقیہ آپ کو نظر میں یا جس کا نظریہ ہو کہ خمس اپنے حساب سے جہاں چاہے خرچ کر دے بغیر کسی اجازت کے، سہم امام خصوصاً؟ نہیں، ہمیں دلیل چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مفہوم لقب ہے، یہ مفہوم ابھی نہ کہ پہلے والے کو، نہ کہ اس سے پہلے کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، اللہ کے لیے نہیں تھی، نہیں اب سے میں چاہتا ہوں کہ کعبے کی طرف توجہ کریں. نہ کہ یہ قبلہ آج جو پیغمبر یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے خدا کہ یہ قبلہ پہلے خدا پیغمبر یہ نہیں، اب ابھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. خدا سے یہ دعا کرنا کہ خدا یہ ارادہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اور روایات ہمارے پاس جو ہے اس میں معلوم ہے یہ ظاہری چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، اللہ پیغمبر اور باقی 13 معصومین کو سب پہلے سے معلوم تھا، لیکن وہ ظواہر پہ عمل کرتے تھے. پیغمبر روایات میں اگر آپ کو کوئی چیز ملے تو آپ ضرور مجھے بیان کریں کہ پیغمبر نے کیوں یہاں پر رضایت کو اظہار کیا. میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر روایت میں نہیں ہے تو ہم خود سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھ سکتے. بہت سی چیزیں تھی قبلے کے سلسلے میں، ان میں سے ایک مثلا یہودیوں کا طعنہ ایک ہے، وہی جو اللہ اصل وجہ تو خدا اور پیغمبر جانتے ہیں.
اگر آپ کو یقین ہو کہ اگر سورج ڈوب جائے تو میں پلٹا لوں گا یا پلٹ جائے گا، تو آپ کے اوپر حرام ہے نماز کو دیر کرنا نہیں. آپ ہاں ہمارے اور آپ کے لیے سورج نہیں پلٹے گا، لہٰذا ہمارے لیے عمل جائز نہیں ہے، لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ امیر المومنین جانتے تھے کہ میں سورج کو پلٹا لوں گا، لہٰذا کوئی اشکال نہیں ہے. نہیں، روایت میں ہے کہ سوتے وقت بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام معصومین سوتے وقت بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، غافل نہیں ہے. نہیں دیکھیے، باب تقلید میں عالم راجح ہے، یعنی بہتر ہے عالم کی طرف. عالم شرط صحت نہیں ہے، شرط کمال ہے. یعنی صحیح ہونے کے لیے کسی ایک مجتہد کی تقلید کافی ہے، لیکن کمال تک پہنچنے کے لیے، یقین تک پہنچنے کے لیے عالم. لہٰذا تمام علماء احتیاط واجب کہتے ہیں عالم کی تقلید کو. دیکھیے عدول اپنے آپ میں ظاہر ایک فن کے ماہر سے کہا دوسرے فن کے ماہر کی طرف عدول کوئی بڑی چیز نہیں ہے. دوسرے فن میں تو مسئلہ نہیں، ڈاکٹر میں یا انجینئر میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فقیہ میں، فقہ میں بیان کیا، بہت سی وجوہات کو بیان کیا، ان میں سے ایک زندہ سے زندہ کی طرف، مگر یہ کہ عالم ہو، وہ ایک الگ. ہاں اب ایک عادل ہے، یعنی زیادہ عدالت رکھنے والا ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ عدول کے لیے، صرف عالم کے لیے ہمارے پاس ہے، زندہ سے زندہ کے لیے، وہ بھی احتیاط کی ہے بعض علماء نے. ابتداءً حتیٰ میت کی تقلید جائز نہیں ہے. یعنی پہلی تقلید جب شروع کر رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، تو کسی ایسے مجتہد کی تقلید ہے جو مر چکا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ خصوصیات میں سے ہے امامیہ کا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ قول ممکن ہے، قول نادر ہے، کیونکہ ایک معروف ہے مذہب شیعہ کی شناخت میں جو ایک قدیم سے اہمیت ہے کہ عامہ تقلید کرتے ہیں مردہ اپنے وہی 4 اماموں سے، اور شیعہ تقلید نہیں کرتے تھے غیر معصوم کے علاوہ اور زندہ. تو فقیہ جامع شرائط جو میت ہو ابتداءً اس سے نہیں. بہت لکھا گیا ہے اس کا کہ مذہب امامیہ کے معروف عمل میں سے ایک چیز یہی ہے. ہاں ایک زندہ کی اجازت سے مردہ کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے. انسان کو خداوند عالم نے حیوان کی طرح سے خلق کیا، لیکن وہ عقل رکھتا ہے. یہ بہت بڑا ہے امتیاز.
دیکھیں گھر سے باہر نکلنے کا حق ایک ایسا حق ہے جو زوج کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے، زوجہ کے لیے، مگر یہ کہ کوئی ایسا عمل آ جائے کہ جس کو مثلا باہر نہ نکلنا قطع رحم کا مسئلہ بن جائے یا حقوق والدین کا سبب بن جائے، کیونکہ حقوق والدین محرمات میں سے حقوق یعنی ایسا عمل کرنا جو ماں باپ کو اذیت کرے، یا مثلا لہٰذا اگر شوہر منع کرے باپ کے گھر جانے سے یا ماں کے گھر جانے سے اپنی زوجہ کو، تو یہ حقوق میں حساب ہوگا اور یہ منع ہے، اور حقوق محرمات میں سے حرام ہے۔ بالآخر زوج کے ہاتھ میں، مگر وہ موارد جہاں حرمت کا مسئلہ کہ نہیں یہ زوج جو ہے منع کرنا اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نہیں یہ مولا کے خلاف ہو یا زوجہ کے لیے ضرر و حرج ہو، عدم خروج، بالآخر احکام خدا میں سے ہے، لیکن حرج و ضرر کا قاعدہ بالآخر ہر جگہ جاری ہے۔ مثلا اگر خاتون نہیں جائے گی گھر سے باہر تو مثلا اعصابی مریض ہو جائے گی، تو یہاں عسر و حرج آ کر اس کو اجازت دے دے گا بھلے شوہر نے منع کیا ہو۔ کہاں جائے کہاں نہ جائے زوج کے ہاتھ میں، گھر سے نکل، لیکن وہ موارد جہاں عسر و حرج آ جائے یا حرمت خدا کا مسئلہ آ جائے یا دوسرے کسی حکم کے مسئلے، کیونکہ روایات مطلق ہیں، مطلق یہ ہے کہ اگر حق ضائع نہ ہو رہا ہو تب بھی، کہ ضرورت نہ ہو تب بھی نہیں نکلنا چاہیے زوجہ کو بغیر اجازت۔ میں نے احتیاط وجوبی کا حکم دیا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہ نکلے جہاں ضرورت نہ ہو، بغیر ولو شوہر کی اجازت نہ۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے خروج، ہاں گھر کے اندر بیٹھ کے ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تجارت کر رہی ہے، باہر نکلنے کے لیے خاص اجازت ہے روایات میں، کسب و کار کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے کر رہی کوئی حرج نہیں۔ باہر نکلنا یہ زوج کے حق میں سے، شوہر کا حق ہے، منع کر سکتا ہے۔ اگر نہیں جانتا ہو کہ خلاف ہے واقع، اگر ان کو یقین ہو، اگر یقین ہو کہ عامہ نے غلطی نہیں کی، عموم نے، اور ان کے ہاں صحیح سے ہے، لیکن اگر ہمیں علم ہو کہ انہوں نے غلط کی، مثلا 2 دن کا اختلاف، مثلا معلوم ہو جائے کہ حتماً آج عرفے کا دن نہیں ہے اور آج رات بشر کی رات، تب بھی علماء نے کہ اسی دن ذبح کریں جس دن لوگ ذبح کر رہے ہیں، اسی دن رمی کریں جس دن لوگ رمی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے فقہاء نے اس بات کو کہا ہے، باب حج میں ہے یہ۔ اور کیا دلیل ہے؟ تقریر معصوم، معصومین کے زمانے میں یقیناً کئی دفعہ تقریباً 100 سال تک 25 سال تک امیر المومنین کی زندگی میں اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں، حتیٰ غیبت صغریٰ تک بنی امیہ اور بنی وہ حاکم تھے، حج میں حاکم تھے، اور ان کے حکم سے عید ہوتی تھی، ان کے حکم سے حج ہوتا تھا، اور عادتاً اور جانتے تھے کہ اس کے اندر تاریخ میں گڑبڑ ہے،
اور آج حج کا دن نہیں ہے، آج عید کا دن نہیں ہے، لیکن معصومین نے نہیں حکم دیا کہ ان کے شیعہ اس کے خلاف عمل کریں. لہٰذا ہمارے سید حادث شیرازی نے مجھے یاد ہے کہ اختلاف ہو گیا ایک سال حج میں، شیعہ 2 دن کا اختلاف ہو کہ سید حادث شیر کی حج صحیح ہے ائمہ کی تقریر کی بنا پر. معصومین علیہ السلام کی تقریر کے ان کے زمانے میں یقیناً کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت نے غلط دن حج کرایا، لیکن ائمہ نے نہیں کہا اپنے شیعوں سے کہ وہ اس کے خلاف عمل کریں. کہ یقین ہے ہمیں کہ جانتے تھے کہ علم ہے، اور ائمہ نے نہیں منع کیا، اشکال نہیں کیا اپنے شیعوں کے حج پہ. یہی ہمارے لیے دلیل ہے. جو باب لو کان لبان، یعنی اگر ہوتا تو بیان کرتے، ائمہ کا بیان نہ کرنا ہمارے لیے دلیل ہے. مؤلف قلوب کا مطلب یہ کہ کفار اور غیر کے لیے پیسے دینا زکوٰۃ میں سے، تاکہ وہ مومنین کے لیے مشکل پیدا نہ کرے. حتی رسول اکرم و ائمہ علیہ السلام، تاکہ ان کے قلب کو مومن فقیر مستحق ہے. زکوٰۃ سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ مستحق ہے، کیونکہ حق رکھتا ہے. کافر کو حق نہیں ہے، لیکن وہ منافق جو مثال کے طور پہ حق نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو نہیں دیں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے نقصان بنے گا، اس مال سے زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو لہٰذا اس کو یہ مال مؤلفۃ القلوب کے حکم سے دیا جاتا ہے، نہ کہ مستحق ہونے کی حیثیت سے. اگر 2 سبب ہو جائیں گے تو 2 دیتیں ہو جائیں گی. 2 بار فدیہ نفس ایک ہے. بعض موارد میں صرف دیت ہے، ایک نفس کی دیت ایک ہے، لیکن بعض موارد میں اکثر بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا مختلف موضوعات میں مختلف حکم ہے. یہ مسئلہ عرب میں موجود ہے کہ اگر یہ ظاہر میں غصبی ہے اور باطن میں غصبی، کہ مثلا اندر سے پاک باہر سے پاک ہے یا نجس ہے اندر سے نجس ہے، تو واجب ہے اس کو غسل کرنا، دھونا. لہٰذا اگر اشتغال ذمہ کا یقین نہ ہو تب بھی احتیاط یہی کہ اس حد تک جہاں تک حق ہے اس. دیکھیے براعت یقینی واجب ہے جب تک آپ اشتغال یقینی تک پہنچ جائیں. لہٰذا میں نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ آپ احتیاطاً اس کو پاک کریں. یا صاحب الحق المبین یا ابن الہداة المہتدی یا
صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجاب؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك أيا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق. أحتار يا ابن الأنجاب. يا غيرة الله ظهرا عجل يا ابن